وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ساری حاضر خدمت ہیں اور آپ کے لیے سورہ بقرہ کی نئی ایپیسوڈ لائے ہیں، آیت نمبر 148 سے لے کر 153 تک۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ تو آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھیں گے اور پھر تشریح ہوگی۔ تو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ ہمارا دوسرا سپارہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور آج اس کا دوسرا سبق ہے، اور اس میں جو ہے بات ہو رہی تھی تحویل قبلہ کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قبلے کو چینج کر دیا۔ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور اس کے بعد پھر کعبے کی طرف اس کا رخ پھیر دیا گیا۔ تو آئیے پہلے ورڈ ٹو ورڈ سمجھ لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس کی تشریح ہوگی۔ وا اور لِکُلٍ، لِکُلٍ ہر ایک کے لیے، وجہتن سمت ہے، وجہتن سمت ہے۔ دیکھیں وجہن چہرے کو کہتے ہیں اور وجہ جو ہے وہ سمت کو کہتے ہیں۔ وجہتن ایک سمت ہے، ہوا وہ مولیہا، مولی پھرتا ہے، ہاں اس کی طرف، کس کی طرف؟ اس سمت کی طرف پھر جاتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا، پس تم سبقت کرو۔ سبقت سین با قاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس میں امر ہے کہ فَاسْتَبِقُوا، تم سبقت کرو، یعنی مسابقہ کرو، ریس کرو، کس چیز میں؟ الخیرات، نیکیوں میں۔ اینا جہاں کہیں، ماں جو، تکونو تم ہو، یاتی لے آئے گا، بکم تم سب کو، اللہ اللہ، جمیعہ سب کا سب اکٹھا، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھتا ہے۔ قدیر جو ہے وہ فعیل کے وزن پر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت ثابتہ، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں تو مبالغہ ہوتا ہے۔
کیونکہ وہ اپنی ٹاپ موسٹ کوالٹی پر جو بھی وہ صفت ہے وہ اللہ کی صفت ہوتی ہے. اور یہ آیت جو ہے نا بار بار آئے گی، اور ہم لوگوں کو یاد بھی ہے، پتہ بھی ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ومن اور حیثو، حیثو جہاں سے، خرجتا تو نکلے، خراجیم اس کا روٹ ورڈ ہے، خرجتا تو نکلے تو پھر کیا کرے، جہاں سے بھی نکلے، فولی پس منہ پھیر لے، مڑ جا، وجہ کا چہرہ اپنا، رخ اپنا، شطرہ سمت، شطرہ جو ہے دیکھیں آدھے کو بھی کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا طہور شطر الایمان، ہم نہیں کہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حدیث رسول ہے یہ کہ صفائی آدھا ایمان ہے. تو شطر جو ہے وہ آدھے کو بھی کہتے ہیں اور شطر سمت کو بھی کہتے ہیں. تو کہا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی سمت مڑ جاؤ. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَلْحَقُّ، لا جو ہے نا یہ تاکید کے لیے آتا ہے، بے شک حق ہے، لَلْحَقُّ بے شک حق ہے، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے. پھر وہی مشہور آیت آ گئی، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ، غافل ہے نا اس کے ساتھ با بھی لگ گیا تو اس میں تاکید آ گئی، ہرگز غافل نہیں ہے، اما، اما ان اور ما کو ملا کے یہ لفظ بنا ہے، اما اس چیز سے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، یعنی اللہ کو خوب پتہ ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. ومن حیث اور جہاں سے، خرجتا تو نکلے، فولی پس پھیر لے. اب دیکھیں دوبارہ یہ آیت آئی ہے، تو آپ نے اگر پہلی دفعہ یاد کر لی تو دوسری دفعہ تو آسان ہو گیا، یاد ہی ہے آپ کو. ومن حیث اور جہاں سے، خرجتا تو نکلے، فولی پس پھیر لے، وجہ کا چہرہ اپنا، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی سمت میں، وحیث اور جہاں سے، ما کنتم تم ہو، فولو پس پھیر لو. اس میں دیکھیں پہلے جو ضمیر تھی وجہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں اور وہ ایک ہی فرد مخاطب ہے، اور یہاں پہ جمع آ گیا، فولو پہلے تھا ولی، یہ بھی امر ہے، حکم ہے، پھیر لو، اب ہے ولو، تم سب پھیر لو، تم سب جہاں سے بھی تم نکلو، جہاں بھی ہو، تمہاری نماز کا رخ جو ہے وہ کہاں ہونا چاہیے، کعبے کی طرف. فولو پس پھیر لو، وجوہکم چہرے اپنے، شطرہو اس کی سمت، وہ کی ضمیر کس پہ جا رہی ہے، خانہ کعبہ پہ. لی اللہ، لی تاکہ، اللہ کیا ہے، ان اور لا کے ملا کے یہ لفظ بنا ہے، لی اللہ تاکہ نہ، یکونو ہو، للناس علی، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتاً کوئی دلیل، اللہ سوائے، الذین ان لوگوں کے، ظلموا، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، یعنی بات نہیں مانی، منہم ان میں سے، فلا پتے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ لا تخشوہم، لا نہیں، تخشوہم تم ڈرو ان سے، وخشونی اور ڈرو مجھ سے، یعنی اس بات سے مت ڈرو کہ لوگ تمہیں برا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ قبلہ کیوں بدل دیا. ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے اور اس کے حکم پہ عمل کرنا ہے. وخشونی اور ڈرو مجھ سے، ولی اتما، ولی تاکہ، یہ لام کہی ہے کہ تاکہ، اتما میں پورا کروں. یہ ہم لوگ جانتے ہیں نا لفظ تمت، تمت بالخیر لکھا ہوتا ہے آخر میں، دی اینڈ، تو یہ وہی مطلب یہاں پہ مطلب ہے، یعنی مکمل ہو گیا، تمت کا مطلب مکمل ہو گیا، تو وہی لفظ ہے یہ اتما، میں پوری کروں، میں مکمل کروں، نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ لَعَلَّ شاید کہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ.
ताहतदुन का रूट वर्ड क्या है? हा दालिया। तो आपको पता है कि ये खुदा से जो है वो बहुत सारे लफ्ज बनते हैं। कमा जैसा के, का जो है ये हर्फ तशबीह है। कमा जैसा के, अरसलना, अरसलना भेजा हमने, फीकुम तुम्हारे दरमियान। किसको भेजा? रसूलन, एक रसूल, मिन तुमने से। और क्या करता है वो रसूल? यतलू पढ़ता है, यतलू तिलावत करता है, अलैकुम तुम पर, आयातीना हमारी आयतें। यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 काम बताए जा रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए इसलिए कि जो उन पे वही नाजिल हो वो पढ़कर सुनाएं, और क्या करें? वाह, और युज़क्कीकुम, और वो पाक करता है तुमको। जाल काफिया इसका रूट वर्ड है, जा काफिया। तो युज़क्कीकुम वो पाक करता है तुमको, यानी पाक करना क्या होता है कि बुराइयों को निकालना और अच्छाइयों को पैदा करना, बाकी। और एक और काम क्या है? 2 काम हो गए। तीसरा है वयुअल्लिमुकुम, और अल्लिम जो है ये क्या है? सिखाना। इल्म से है ना ये लफ्ज, एलामीम इसका रूट वर्ड है। वयुअल्लिमुकुम, और सिखाता है तुमको क्या चीज? अल किताबा, किताब, किताब से मतलब कुरान। वयुअल्लिमुकुम, और तालीम देता है तुमको, अल किताबा, किताब की, वल हिकमता, और हिकमत की। हिकमत से मुराद जो है वो सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कुछ आपने बताया वो हिकमत है, वो जो आपने अमल करके दिखाया वो हिकमत है। वल हिकमता, और हिकमत, वयुअल्लिमुकुम, और वो सिखाता है तुमको, मा जो लम नहीं, तकूनु तुम थे, तालमून जानते। आगे वापस हुक्म दिया जाए, याद करो नी अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फस्कुरूनी, बस याद करो, अज़कुरकुम, मैं याद करूंगा तुमको, वशकुरू, एक और हुक्म है, वशकुरू, और याद करो, वशकुरू, और शुक्र करो, ली, मेरा, किसका? अल्लाह ताला का, वाला, और नहीं, तकफुरून, ना शुक्री करो। तकफुरून का रूट वर्ड क्या है? काफारा। शुक्र का रूट वर्ड क्या है? शीन का अफरा। तो ये भी हुक्म है। फिर उसके बाकायदा नाम लेके अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इस्ताईनू, इस्ताईनू मदद मांगो। एन वाव नून इसका रूट वर्ड है, और इससे ये बाब इस्तफाल से आया है जिसमें तलब करना के मीनिंग आते हैं कि तुम मदद तलब करो। किस चीज? दो चीजें बताइए, बेसब्री व सलात, सबर से और नमाज से। तो इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, मा अस्साबिरीन, सबर करने वालों के साथ है। तो ये तुम्हारा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो गया। चलेंगे अब हम इसको समझते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे क्या चीज जो है वो हमें क्या काम दे रहे हैं और हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस है उनकी कि हमें क्या करना चाहिए। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो हमें जो है इस आयत में जो है, हम जैसे बात की थी हमने कि तहवील क़िबला का हुक्म आया था और मुसलमानों ने जो है वो क़िबला जो है वो मुकर्रर कर लिया काबे को, और तो बस एक खलबली मच गई वहाँ पे। और लोग जो थे, जो यहूदी थे, जो वहाँ पे अहले इल्म कहलाए जाते थे और अहले किताब थे वो, और
ان کے ہاں جو ہے عالم تھے بڑے بڑے. تو اس وقت جو ہے جو یہودی تھے تو وہ تو ان کی تو بڑی امیدیں تھیں کہ بھئی یہ تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں بیت المقدس کی طرف، اب تو پھر یہ دین بھی ہمارا قبول کر لیں گے اور یہ جنہوں نے نیا دین نکالا ہے اس سے پھر جائیں گے. بہرحال جب قبلہ بھی چینج ہو گیا تو پھر ان کی امیدیں تو ختم ہو گئی. تو اب انہوں نے کہا کہ وہ جو لوگ جو مشرکین تھے مدینے کے اوس اور خزرج کے لوگ، تو انہوں نے کہا اب یہی کر سکتے ہیں کہ شک پھیلائیں تاکہ یہ جو ہیں ان کو فالو نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور انہوں نے جو ہے وہ اسی طرح کی باتیں شروع کر دی کہ نہیں یہ تو سچا نبی نہیں ہے، اس نے تو دیکھو نبیوں کا قبلہ چھوڑ دیا یہ وہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، ان کی باتوں میں نہ آؤ مسلمانوں، یہ نہ شک میں پڑو. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ ہر ایک کے لیے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ہر انسان دنیا میں ہر انسان جو ہے وہ کیا ہے ایک سمت رکھتا ہے جس طرف وہ رخ کرتا ہے. تو سمت رکھنا کیا مطلب؟ ہر ایک کا جو ہے نا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک نصب العین ہوتا ہے. ہر انسان کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے جس کے لیے وہ کام کرتا ہے نا. ایسا ہی ہے بالکل کہ دیکھیں نا کسی کا ٹارگٹ ہے کہ بہت عالم بن جائے، وہ عالم بن جاتا ہے. کسی کا ٹارگٹ ہے سائنسدان بن جائے، وہ سائنسدان بن جاتا ہے. کسی کا ٹارگٹ ہے کہ جی وہ ایک بڑا لیڈر بن جائے، وہ بن جاتا ہے. تو اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے اور وہ چیز حاصل کر لیتا ہے یا نہیں کرتا، جو بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے. تو ہر انسان ایک مقصد رکھتا ہے جس کی طرف وہ رخ کر کے اس کے لیے محنتیں کرتا ہے. تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ کیا کرو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ تمہارا مقصد زندگی جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ تم نیکیوں میں سبقت کرو. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ دنیا کے کام چھوڑ دیں، آپ نہیں، ضرور کریں. آپ لیڈر بھی بنے، آپ سائنسدان بھی بنے، آپ عالم بھی بنے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اس کو نہ بھولیں کہ نیکیاں کمانی ہے. اور نیکیوں میں کیسے کمانی ہے؟ کمپیٹ کرنا ہے، مسابقت کرنی ہے، ریس کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنی ہے. اور ان کو دیکھنا ہے کہ جو نیکیوں میں آگے ہیں، اور خود بھی ہمیں سوچنا ہے کہ ارے اس نے اتنی کر لی، میں پیچھے رہ گئی، میں پیچھے رہ گیا. نہیں، مجھے بھی کرنی ہے، مجھے بھی آگے اپنے لیے نیکیاں جمع کرنی ہیں. تو سبحان اللہ، کتنا اچھا مقصد ہمیں دے دیا کہ نیک کام کرو، نیکی کی طرف بڑھو اور جو ہے مستقل اسی میں لگے رہو اور اپارچونیٹیز کی تلاش میں رہو. جیسا ہی موقع ملے نیکی کرنے کا کر ڈالو، فوراً کے فوراً، کوئی بھی اس سے غافل مت رہنا. پھر کہا کہ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا. انسان کہیں بھی چلا جائے، کسی کنٹری میں رہتا ہو، کہیں پہاڑوں جنگلوں میں رہتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کہیں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا. کہاں لے آئے گا؟ اپنے پاس لے آئے گا. یعنی انسان جب مر کھپ جاتا ہے، ادھر ادھر جو ہے کہیں بھی ہوگا، کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے میں جو ہے وہ ہوائی جہاز سے گر کے مرے اور سمندر میں ڈوب کے مرے، اور جیسے یہ لوگ جلا دیتے ہیں جلا دیا جائے، کچھ بھی ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، قدرت رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز سے قدرت رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ انسان کو لے آئے گا اور اسی طرح سے دوبارہ بنا کے کھڑا کر دے گا. یہ مان ہے. پھر فرمایا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب دیکھیں بار بار کہا گیا ہے، تو اسی لیے بعض جگہ اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ اگر آپ مکے سے دور ہیں
تب بھی آپ اپنے گھر سے نکلیں تو آپ کو نماز پڑھنی ہوگی تو اس کنٹری میں بھی آپ کو کعبے کی طرف رخ کرنا ہوگا، اور جب آپ مکے میں آ جائیں گے جب بھی کعبے کی طرف رخ کرنا ہے، اور جب آپ حرم میں ہیں تو تب بھی کعبے کی طرف رخ کرنا ہے۔ تو ایک سمت مقرر کر دی، مسجد حرام، مسجد حرام عزت والا گھر۔ دیکھیں حرام سے جو ہے نا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو فاربیڈن ہے، جو منع ہے چیزیں، ٹھیک ہے، اس کے دو میننگ ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے لیے آئے گا تو مسجد الحرام کے مطلب ہوتا ہے عزت والا، عزت والی مسجد، عزت والا گھر۔ تو حرام عزت والا، یعنی اس کی جو ہے بے ادبی حرام ہے، اس کو جو ہے عزت کرنی ہے، تو عزت والا گھر۔ اچھا، اور کہا کہ یہ حق ہے، حق کیا ہے؟ سچ ہے، یہی چیز ہے، اور اس کو جو ہے اللہ نے پسند کیا ہے تمہارے لیے کہ تم جو اپنا رخ ادھر کرو، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ آیت بہت آتی ہے، بار بار آتی ہے، اور ہمیں یاد کر لینی چاہیے، اور یاد بھی ہو گئی ہوگی کہ فَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یاد رکھو کہ اللہ کسی چیز سے ہرگز غافل نہیں ہے، جو بھی تمہارے اعمال ہیں یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا، پھر کہا کہ پہلے نبی دوبارہ یہ آیت آئی ہے بالکل اسی طرح، پھر اس کے بعد دوبارہ تیسری دفعہ یہ آیا ہے کہ تم سب لوگ، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کیونکہ خرجتہ جو ہے وہ آپ سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ تو کے لیے، تو کہا کہ تو اپنا رخ پھیر لے، لیکن بعد میں کہا تم سب پھیرا کرو، وَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تم سب اپنے چہرے جو ہے کعبے کی طرف پھیرو اور نماز اسی رخ میں پڑھو، تاکہ نہ ہو تمہارے لیے کوئی دلیل سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کہتے ہیں حق تلفی کو، یعنی آپ جو ہے اللہ کا حق مار رہے ہیں۔ اللہ کا حق تو یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا آپ اس پہ عمل کریں، اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو گویا آپ ظلم کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ جو ظالم لوگ ہیں کہ جو رخ پہ نماز نہیں پڑھیں گے، جو شک میں پڑ گئے کہ اچھا بیت المقدس جو ہے کیوں ہٹ گیا اور وہی صحیح تھا، تو کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں سے، فلا تخشوہم، مت ڈرو ان سے، وخشونی، اور ڈرو مجھ سے۔ تو اگر آپ کعبے کے علاوہ بھی کعبے کا جو یہ سیکوینس ہے اس کو ہٹا کے بھی آپ دیکھیں تو یہ بڑی زبردست آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ڈرنے کی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے، اس لیے کہ وہی سپر پاور ہے، وہی ساری دنیا چلا رہا ہے، دنیا اسی کی ہے، تو ہم اس سے ڈریں۔ اور اگر جب ہم اس سے ڈرنے لگتے ہیں نا تو پھر سب کے ڈر نکل جاتے ہیں ہمارے دلوں سے، ہم اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو ہماری زندگیوں میں بڑا سکون آ جائے گا۔ اور ہم اس کو راضی کیسے کر پائیں گے؟ اس کی عبادات کر کے، اس کے احکامات پر عمل کر کے، جو اس نے کہا ہے وہ ہم کریں گے، حقوق ادا کر کے، اس نے جس کا حق رکھا ہے وہ ادا کرتا ہے اپنے اپنے حصے کے حق۔ تو کہا کہ اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو کیا ہے کہ میں تمہارے اوپر تمہاری نعمتیں مکمل کروں گا، فلا تخشوہم واخشونی، کسی سے نہ ڈرو، بس اللہ سے ڈرو، اور وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور میں نے جو ہے یہ کعبہ اس لیے جو ہے مقرر کیا ہے تاکہ میں تمہارے پر نعمت تکمیل کر دوں، مکمل کر دوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تو بہت ساری نعمتیں ہیں نا، فیورز آف اللہ تو بہت ہیں، سورہ رحمان میں ذکر کیا گیا ان کا، لیکن یہاں کے کچھ اسپیشل فیور کا ذکر ہے کہ وہ ہے کعبے کو سمت بنانے کا، قبلہ بنانے کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ، امید ہے کہ تم، تو رجی ہوتا ہے لعلہ کہ امید ہے کہ تم ہدایت پاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آیت آتی ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تھا تو دعا کی تھی، کیا تھی وہ دعا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منکم،
यतलू अलैहिम आयाती, कि अल्लाह उन्होंने इब्राहिम ने दुआ की थी कि अल्लाह मैं जंगल बयाबान में काबा बना रहा हूँ, तो इनके दरमियान में से एक रसूल भेजना कि जो उनको तेरे दीन की तालीम दे। तो इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हजरत इब्राहिम की दुआ का जवाब हूँ। गो कि ये दुआ बड़ी देर बाद पूरी हुई है, 4000 साल बाद। तो कमा अरसलना फीकुम रसूलन, तो कहा अल्लाह ताला ने जैसा कि हमने भेजा है रसूल को, एक रसूल तुम्हारे दरमियान, और जिसके हमने ये 4 काम रखे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 काम बताए जा रहे हैं। और ये आयत जो है और इससे मिलती जुलती आयत जो है कुरान में 4 जगह आई है। तो कहा कि ये क्या काम है उसका, कि जो भी वही नाजिल हो वो तुम्हें पढ़ के सुनाए, वो तुमको सुनाए। पढ़ना नहीं, पढ़ना तो आता ही नहीं था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जो भी उनके दिल पे नाजिल होता था, जो फरिश्ता जिब्राइल लेकर आते थे, उनके दिल पे नाजिल होता था, वो आप लोगों को सुनाते थे। और क्या था, क्या चीज थे वो? आयाती ना, हमारी आयतें, अल्लाह के अहकाम, अल्लाह के अल्फाज, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सुनाया है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सबसे पहले ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे नाज़िल हुए थे। तो सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के अल्फाज हैं, बड़े अदब के लायक हैं, बड़ी ताज़ीम के लायक हैं। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसने हमें तौफीक बख्शी कि हम उसके अल्फाज पढ़ रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अमल भी करते रहेंगे। और क्या, एक तो ये कि वो तिलावत करे, फिर दूसरी चीज क्या है कि पाक करे तुमको। अब ये कुरान जो है ना वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आया है, ये इसलिए आया है कि जो इसमें अहकाम है उस पर हम अमल भी करें, और जो जो खराबियां हमारे अंदर है मौजूद उनको दूर करें अपने अंदर से और अच्छी आदतों को अपनाएं, इसलिए आया है। और हम देखते हैं कि सहाबा कराम ने क्या जबरदस्त जो है वो उनके अंदर इनकलाब आ गए थे उनकी शख्सियतों में, और उन्होंने कैसी जबरदस्त दुनिया में इस दीन को फैलाया। वयुअल्लिमुकुमुल किताबा, और वो तुम्हें किताब सिखाता है। किताब क्या है? कुरान मजीद है। किताब जो है लिखी हुई चीज को कहते हैं। दो तीन इसके मीनिंग है किताब के। देखिए, कतबा लिखी हुई चीज होती है, उसने लिखा। और किताब जो है वो आप देखें ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई किताब तो नहीं नाजिल हुई थी, तो आयतें नाजिल हुई थी। इसी तरह जब मूसा अलैहिस्सलाम पे कोई किताब तो नहीं नाजिल हुई थी, उनके ऊपर तो जो है वो तख्तियां नाजिल हुई थी, लिखी लिखाई। तो किताब का मतलब होता है अल्लाह ताला के कानून। अल्लाह ताला के कानून जो है वो तुम्हें सिखाता है, लॉज। और हिकमत से मुराद जो है वो सुन्नत रसूल है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए दुनिया में भेजा गया। सिर्फ किताब भेजना काफी नहीं था, बल्कि क्यों, इसलिए कि वो अमल भी करके दिखाएं कि देखो इस हुक्म पे इस तरह अमल होता है, इस हुक्म की ये तफसीलात है। देखो, कुरान तफसीलात की किताब नहीं है। कुरान में तो ये कहा गया बस नमाज पढ़ो। अब कैसी कितनी रकातें पढ़े, कौन से वक्त में पढ़े, नमाज में क्या पढ़े, ये क्या है? हिकमत, ये है सुन्नत, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। फिर कहा कि वयुअल्लिमुकुम मा लम तकुनू तालमून, और तुम्हें वो सिखाया कि जो तुम नहीं जानते थे। बेशक हमको और हमारे बाप दादा को किसी चीज का पता नहीं था, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम सिखाया। फिर फरमाया कि फस्कुरूनी अस्कुरकुम, कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। ये कैसी प्यारी बात है। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला कहता है कि तुम, जो बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है मैं उसे अपने दिल में याद करता हूँ। जो बंदा मुझे किसी महफिल में याद करता है तो मैं उसको उससे बेहतर महफिल में याद करता हूँ, यानी मैं फरिश्तों की महफिल में याद करता हूँ। और जो बंदा मेरी तरफ एक बालिश बढ़ता है मैं उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूँ, और जो एक हाथ बढ़ता है मैं उसकी तरफ 2 हाथ बढ़ता हूँ, और जो चल के आता है मैं दौड़ के आता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرتا ہے. جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر جو ہے وہ بڑی ضروری چیز ہے. کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو دین تو بہت بڑا ہے، بہت چیزیں ہیں، میں سب نہیں کر سکتا، بس آپ مجھے ایک چیز بتا دیں کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو. سبحان اللہ. اس نے کہا بس یہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ چلا گیا. اور عربوں کی خاص بات یہ تھی کہ کسی چیز کو جب وہ سمجھ لیتے تھے نا تو بس وہ پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا تھا، اس کو مستقل عمل میں رکھتے تھے، اپنے جم جاتے تھے اس کے اوپر. تو یہ بڑی زبردست خصوصیت تھی جس کی وجہ سے دین اسلام پھیلا. تو کیا ہے کہ کہا کہ کیوں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ ذکر جو ہے وہ دین کا ستون ہے. کیونکہ نماز بھی ذکر ہے، حج بھی ذکر ہے، روزے بھی ذکر ہے، اور لوگوں کے حق دینا بھی ذکر ہے. ذکر کی بڑی زبردست جو ہے نا وہ ہے میننگ، وسعت ہے اس لفظ میں بہت زیادہ. اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یقیناً اللہ کو ناراض کرنے والے کام سے بچتا بھی ہے ساتھ ساتھ. تو ذکر کو جو ہے نا سوچ سمجھ کے کیا جائے اور اس نیت سے کیا جائے کہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں تو گویا ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور اللہ کی یاد یہی ہے کہ اس کے احکام پر بھی عمل کیا جائے. پھر فرمایا کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم سب شکر ادا کرو میرا. لیکن شکر کرنا کیا ہوتا ہے؟ شکر ہوتا ہے دل سے، شکر ہوتا ہے زبان سے، شکر ہوتا ہے عمل سے. یعنی اللہ کی نعمتوں کو جو ہم استعمال کر رہے ہیں دن رات، اپنی آنکھ، اپنی ناک، اپنے کان، اپنے ہاتھ، ہمارا جسم، ہم اس کی ہوا، اس کا پانی، اس کا کھانا، اور دین اسلام، ساری نعمتیں، بہت نعمتیں شکر کرنے کے لیے. بس ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے. کہا کہ وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کیا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری مت کرو. دیکھیں یہ حکم ہے، اشکرو حکم ہے، اشکرو حکم ہے، لا تکفرو حکم ہے. ہم کہتے ہیں نا حکم کہاں ہے؟ یہی تو احکام ہے. اس میں دیکھیں 3 حکم آ گئے. اچھا جی، پھر آیا یا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ایمان والوں سے مخاطب ہیں. اب ایمان کو، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد طلب کرو. اب دیکھیں آپ کہیں گے کہاں کے لیے مدد طلب کرے؟ کیوں کریں مدد؟ بھائی مدد تو چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں شیطان بھی کام کر رہا ہے، جہاں پہ دوسری تمام چیزیں اللہ سے بہکانے والی کام کر رہی ہیں، تو اللہ کے حکم پہ چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں مدد چاہیے ہوگی، اس کے لیے ہمیں ہتھیار چاہیے ہوں گے، جنگ کرنی ہے ہمیں. ہم یہ تو جہاد ہے نا، جہاد بے نفس. تو جہاد جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں تو ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی، اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ صبر اور نماز. استعینوا بالصبر والصلاۃ. سبحان اللہ. یہ 2 اللہ تعالیٰ نے بڑے ہتھیار دے دیے کہ ایمان والوں کو اگر اللہ کی رضا پہ زندگی گزارنی ہے تو یہ 2 چیزیں بہت کام آئیں گی ان کے. اور صبر جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ صبر کے 4 میننگ ہیں. صبر ایک تو ہم جانتے ہیں کہ بھئی مصائب پہ صبر، کہ بھئی کوئی ہمارا بندہ مر گیا، اللہ کے پاس چلا گیا، ہم کہتے ہیں اس سے بھئی صبر کرو. تو یہ تو صبر کی ایک قسم ہے نا. تو یہ مصائب اور مشکلات پہ صبر ہو گیا. پھر ایک صبر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کہ اللہ کے احکامات پہ صبر کرتا ہے، یعنی جم جاتا ہے، مستقل ثابت قدمی سے عمل کرتا ہے. اور تیسرا صبر ہوتا ہے کہ منکرات پہ صبر، کہ ہمارے اختیار میں ہے سب بری چیزیں، ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے، ہم ان کو چھوڑ دیتے. تو یہ بھی بہت بڑا صبر ہوتا ہے
کہ آپ کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے. تو صبر اور روزمرہ کے معاملات پہ صبر، جو بھی ہمیں پیش آتا ہے ان پہ فوراً ری ایکشن دینا، جھگڑے کرنا اور اس طرح کی چیزوں سے بچنا. تو صبر جو ہے بہت بڑی چیز ہے اور بہت مدد کرتی ہے. پھر دوسری چیز ہے نماز. نماز کیا ہے؟ یہ پہ اللہ کا ذکر ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز تو روکتی ہے برائیوں سے. اب آپ یہ دیکھیں، اب انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی کہاں روک رہی ہے، ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں برائیاں بھی کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو وہ چور تھا اور مسجد میں 5 وقت آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. تو آپ لوگوں نے آ کے شکایت کی، دیکھیں وہ چور بھی نماز پڑھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے کچھ مت کہو، اسے کچھ مت کہو، یا تو اس کی نماز اس سے چوری چھڑا دے گی یا اس کی چوری اس سے نماز چھڑا دے گی. تو جب تک وہ آ رہا ہے نماز پڑھنے تو امید ہے کہ وہ چوری چھوڑ دے گا. تو حقیقت یہی ہے کہ کیونکہ نماز جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اعلان ہے کہ مجھے اللہ کے پاس واپس جانا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، ایک دن قیامت میں اسی طرح کھڑا ہوں گا اور اپنا حساب کتاب دے رہا ہوں گا. تو نماز اللہ کا ذکر ہے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا، جب بھی مشکلات اور مصائب آتے تھے، مسئلے آتے تھے، آپ کو پریشان ہوتے تھے، آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے. کیوں؟ نماز سے تسلی ہوتی ہے، نماز سے سکون ملتا ہے، نماز سے جو ہے انسان کو نئی راہیں سجاتا ہے اللہ تعالیٰ. کیونکہ جب انسان اللہ کی طرف رخ کرتا ہے تو پھر باقی ساری چیزیں بھول جاتا ہے. تو سبحان اللہ، نماز ایک نعمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور نماز جو ہے انسان کو راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. ان اللہ مع صابرین، اور نماز پڑھنے والے، صبر کرنے والے، نماز بھی صبر ہے، نماز بھی صبر ہے. تو کہا کہ اس کا صلہ کیا ہے؟ اس کا صلہ کیا ہے نماز کا، صبر کا؟ کہ انسان جو ہے وہ اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کرے گا جو صابرین ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب دیکھیں ہمیں کیسے کیسی چیزیں پیش آتی ہیں، پھر ہم اس پہ صبر کرتے ہیں. تو ہم یاد رکھیں یہ بات کہ اللہ کے پاس ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دے گا. اللہ سے امید ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی صبر کرنے والا اور نماز کا پابند بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کرے. دعوانا الحمدللہ رب العالمین.